وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. اگر یہ لوگ ایسا ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو بلا شبہ وہ آپ کی طرح ایمان لانے والے لوگ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. احباب گرامی، اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الاتقیاء، سید الصلحاء، امام الاولین والآخرین، سید المؤمنین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب العالمین اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں، ہماری ایمانیات اور ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہیں، اور دفاع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا اور ان کے کردار کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان پر اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق لازم اور فرض ہے. اور یہ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے. اگر ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ دین کی بنیاد کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ بیان کرنے والے، پہنچانے والے کمزور قرار پائیں گے، تو پھر وہ پہنچنے والا دین بھی لوگوں کی نظروں میں بے بنیاد اور من گڑھ اور موضوع کمزور بن جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے خود بھی دفاعی ارشادات بیان کیے ہیں، اور
ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپناتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی خلاصہ ذکر کیا ہے کہ جس شخص کو تم دیکھ لو کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، وہ ان کی شان میں کمی کرتا ہے، تو سمجھ لو انہو زندیق، وہ پکا بے ایمان ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور ایمان کو نبی پاک سے سیکھ کر اپنانے والوں کو مومن نہیں مانتا یا ان کے ایمان میں نقص بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام والا ایمان نصیب فرمائے اور ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا دفاع کرتے کرتے ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنی برگزیدہ ہستیاں تھیں، ان کے دفاع کے حوالے سے، ان کی عظمت کے حوالے سے قرآن کریم نے کس طرح کا اسلوب اور انداز اپنایا ہے، یہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ محرم کے اندر جس طرح لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں، عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں گستاخی کی حد پار کر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کوئی کرتا ہے تو ہمارے جیسے کمزور کئی دیکھتے ہیں، کچھ کہتے نہیں، گستاخی ہوتا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور نہ قلم حرکت میں آتا ہے، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہی ہمارے دل میں کچھ آتی ہے اس کے بارے میں کہ کاش اس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، کاش اس کو اللہ سیدھی راہ کے توفیق عطا فرما دے۔ علل اعلان گلیاں اور چوراہے بند کر کے صحابہ کرام کی گستاخی کی جاتی ہے، کیا ایسا ہے یا نہیں بھائیو؟ اور ہمارا ایمان جنبش میں آتا ہے؟ اگر تو تحریک پیدا ہوتی ہے ایمان میں تو پھر مبارک ہو، اور اگر نہیں ہوتی تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کیسا دفاع کرتا ہے، خود رب تعالی صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے کیسا انداز اور اسلوب اپناتے ہیں، آج میں آپ کے سامنے یہ انداز رکھوں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی اور معیار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے اس پارے کے آخری صفحے پر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اگر ایمان لانا ہے تو نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو مقبول ہوگا۔ اس سے بڑی شان اور دفاعی پوزیشن کیا ہو سکتی کہ میں نے تمہارا ایمان قبول ہی وہ کرنا ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ میچ کرتا ہوگا۔ ہاں کمزور ہو تم، اس طرح کے ایمان کی گرفت اور مضبوطی تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال آپ کو کم از کم ان کی نقل کرنا ہوگی، ان کے قریب قریب جانا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر پیروی نہ کی، ان جیسا ایمان نہ لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہارا ایمان ہمیں مقبول ہرگز نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نہ صرف مومن قرار دیا ہے بلکہ ان کے ایمان کو ایک معیار قرار دیا ہے، ایک کسوٹی قرار دیا ہے کہ بھائی اس کو سامنے رکھ کے اپنے ایمان کو تولو، اگر اس کے ساتھ میچ کرتا ہو تو ایمان مقبول ہے، اگر میچ نہیں کرتا ہے تو پھر ایمان مردود ہے۔ اللہ صحابہ والا ایمان ہماری قسمت میں بھی فرما دے۔ آگے بڑھیں، پہلے پارے کے آغاز میں ہی ذرا دیکھ لیجئے، رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا
هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے شروع میں 3 طبقات کا ذکر کیا ہے. ایک خالص مومن متقی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. دوسرے نمبر پر جو اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ انکار کرنے والے یعنی کافر ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم. اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں دل سے کافر ہیں جن کو منافق کہا جاتا ہے. فرمایا ان لوگوں کا کردار کیا ہے. جب ان سے کہو کہ بھائی زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم فسادی نہیں ہیں, ہم تو مصلح ہیں, ہم تو قوم کی اصلاح کرنے والے ہیں. فرمایا یہ سراسر فسادی ہے. کیا فرمایا آگے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ایسا ایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ دفاعی پوزیشن خود رب تعالی نے سنبھال لی. کن کی؟ صحابہ کرام کی. اللہ اکبر. فرمایا اعلی خبردار آگاہ رہو جان لو انہم ہم السفہاء یہ کہنے والے بے وقوف ہیں. صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں. ان کو کم سمجھنے والے خود کم سمجھ ہیں, ناقص العقل ہیں. صحابہ کو میں نے سمجھدار اور مصلح بنایا ہے, ایماندار بنایا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور ان کا دفاع فرمایا ہے. آگے چلیں. سورۃ المنافقون ہے 28واں پارہ. 28واں پارہ سورۃ المنافقون. اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کا کردار بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. سورۃ المنافقون آیت نمبر 8. فرمایا یہ کہتے ہیں جنگ پہ باہر مدینہ سے باہر لئن رجعنا الى المدینہ سانو مدینہ جا لین دیو, ہم ذرا واپس مدینہ پہنچ جائیں. لَيُخْرِجَنَّ الْأَعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ تو ہم عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا قول ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا اور ایمانداروں کا دفاع فرمایا اور اپنے ساتھ نسبت فرمائی. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. 3 ہستیوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا ان ظالموں کو کیا پتا کہ عزت کن کی ہوتی ہے, ان کو کیا پتا کہ عزت کے لائق کون ہے, معزز کون ہے, ذلیل کون ہے. یہ خود کو معزز کہتے ہوئے ہیں, صحابہ کرام کو ذلیل کہتے ہیں. فرمایا عزت ساری کی ساری یا اللہ کے لیے ہے یا اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, وللمؤمنین یا پھر نبی کے سارے صحابہ کے لیے. میں نے عزت ان کے لیے نہیں رکھی جو میرے پر ایمان نہ لائیں یا میرے رسول پر ایمان نہ لائیں یا رسول پر ایمان لانے والوں کو ذلیل کہیں یا برا بلا کہیں, بلکہ ہم نے عزت ساری کی ساری ان پیارے صحابہ کے لیے رکھی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ اصل معزز کون ہوتا ہے. کسی کے ہاں عزت کا معیار آج بھی پیسہ ہے، کسی کے ہاں بڑی کرسی معیار بن جاتی ہے. آپ نے دیکھا نا بڑی بڑی کرسیوں والوں کو گستاخان صحابہ کی صف کے اندر شامل، ابھی دیکھا نا آپ نے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ. ایک کو بھی دیکھا، دوسرے کو بھی دیکھا، تیسرے کو بھی دیکھا، اور پھر پتہ چلتا گیا اور پردہ ہٹتا گیا کہ یہ سب گستاخان میں کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. انہی کے ساتھ مجلس، انہی کے ساتھ تمام معاملات. یہ ہمارے لیڈران ہیں جی. اللہ ان کو سیدھی راہ کی توفیق عطا فرمائے. گستاخوں کا راستہ ہموار کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کو جگہ دینے والے، یا ان کے لیے کسی بھی طرح کی فیور یا نرم گوشہ رکھنے والے، وہ سب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا میں شامل ہیں. وہ کون سی؟ کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے، اس پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کی اس کے اوپر لعنت ہے. اللہ ہمیں ایسی گستاخی سے محفوظ فرمائے. صحابہ کرام کی جب ذکر اور بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود کیسے ان کا دفاع فرماتے ہیں اور ان کے ایمان کو کیسے نکھرا ہوا اور اجلا بنا کر پیش فرماتے ہیں. ذرا اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کو سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، ان کو معمولی نہ جانو، جنہوں نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کی رفاقت میں وقت گزارا ہے، تھوڑا یا زیادہ، ایک لمحہ بھی کیوں نہیں گزارا. کیونکہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، ساعتن، ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزاری ہوئی ایک گھڑی ایمان کی حالت میں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز اور ہر شرف سے بھی بڑا شرف ہے، زیادہ قیمتی ہے جنہوں نے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے. فرمایا وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. اللہ کا لکھا ہوا مٹ سکتا ہے؟ فرمایا میں نے لکھ دیا ہے، مور لگا دی ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور میں نے اپنی طرف سے ایک خاص ان کی غیبی مدد بھی فرمائی ہے. غیبی مدد، آپ نے اس کے تذکرے اور چرچے سنے ہو میں نا، جنگ کے اندر صحابہ خود آ کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی جی علیہ السلام میں نے ابھی تلوار اٹھائی ہی تھی، ابھی تو لہرا ہی رہا تھا، تو جو میرے سامنے کافر تھا دشمن، وہ کٹ کر ٹکڑے ہو کر زمین پہ بھی گر چکا تھا. فرمایا اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے تمہاری غیبی مدد فرما رہے. اللہ کہتے ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، ان کی غیبی مدد فرمائی ہے اللہ نے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل فرما دیا ہے، جنت ان کے نام فرما دی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. خبردار، کامیاب بھی اس نے ہونا ہے جو اللہ کی جماعت میں ہوگا. کتنے سارے اعزاز ایک آیت میں سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 22 میں ارشاد فرما دیے. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قرآن نازل ہوتا رہا اور اللہ ان کے اعزازات کو، صحابہ کرام کے ایمانیات کو بیان فرماتے رہے، ان کا دفاع فرماتے رہے. آپ کو پتہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے بارے میں آیت نازل فرمائی ہے جس میں کہا ہے کنتم خیر
उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, चौथे पारे के तीसरे सफे पर सूरह आल इमरान आयत नंबर 110, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। इसके सबसे अव्वली मुखातब कौन लोग थे? वैसे तो पूरी उम्मत मुहम्मदिया और उसका हर फर्द इसमें शामिल है, जो भी नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके और अल्लाह रसूल पर ईमान लाए, लेकिन डायरेक्ट जिन पर कुरान नाजिल होकर उनको बताता रहा कि तुम बेहतरीन हो, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे बड़ा एजाज और शरफ उनके नाम किया, फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें लोगों के लिए निकाला है। तो इसके मुखातब कौन थे बताइए भाई? सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दिफा एक जगह पर नहीं, 20 जगह पर और बड़े ही अहसन अंदाज से, किसी भी और के दिफा की शायद जरूरत बाकी ना रहे जब कुरान खुद दिफा कर रहा है। जरा आपने समात फरमाना है सूरत तौबा आयत नंबर 79 अंदाज देखिए। अल्लाह ताला ने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गज़वा तबूक के लिए। हालात बड़े कठिन थे, आपको पता है गज़वा तबूक को जैशुल उसरा भी कहा जाता है, तंगी वाला लश्कर। गर्मी का मौसम, पके हुए फल अगर छोड़कर जाएं तो जाया होने का अंदेशा और खदशा, और सवारियों की कमी, ज़्यादा राह और खर्च अखराजात बहुत कम। अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामुन की अपील फरमाई। गाहे गाहे जाहिर है दीन के मामलात इसी तरह ही चला करते हैं, वो जिहाद हो या मदारिस और मराकिज हो। अल्लाह आप सबका तामुन कबूल फरमाए। तो नबी गिरामी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाओ भाई लाओ, जो हो सकता है लाओ। आपने वो वाकयात सुन रखे हैं, किसी ने सारा सामान उठा के पेश कर दिया, किसी ने 2 हिस्सों में करके आधा दे दिया, किसी के पास कुछ भी नहीं तो सारी रात किसी की मजदूरी की और जो खजूरें मिली लाके सुबह पेश कर दी। अल्लाह के नबी जी इतना ही है, सब कुछ। खवातीन ने अपना हिस्सा ज्वेलरी पेश कर दी, जो हो सका। अच्छा, उस मौका पर मुनाफिकीन का किरदार बयान करते हुए अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो कोई ज्यादा माल ला रहा होता था ज्यादा, तो उसको कहते ओ भाई तुम्हारा रब तो गनी है, उसको किस चीज की जरूरत है, इन्हें माल की अल्लाह को जरूरत नहीं हैगी, वो तो आप गनी है। झेडा करते सन, गल्लां करते सन। अल्लाह की जाते गिरामी को भी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपील की उनको भी, और जो तामुन पेश कर रहे हैं उन मोमिनों को भी बातें करते हैं, बातें लगाते हैं, कहते हैं अल्लाह तुम्हारा गनी है। अल्लाह कहता है मैं गनी हूं, उसको माल की क्या जरूरत है, आपसे मांगता है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और जो थोड़ा ला रहा होता था ना, जितना हो सका, उसको कहते ओ भाई अल्लाह ताला ने तेरे इन्ने को दी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने इन्ना को देना है भाई, अल्लाह ने देना तो ज्यादा दे। 2 नंबर है। इसी को तो मुनाफिक कहा जाता है। आपको पता है मुनाफिक क्यों लफ्ज बना है? मुनाफिक नफक से निकला है, नफक, नून फा खौफ। नफक अरबी जुबान में सुरंग को कहते हैं। हमारी सुरंग जो होती है ना, टनल्स होते हैं ना, जिसको 2 मुंह होते हैं, इधर से भी और इधर से भी। पहाड़ों के अंदर सुरंगें होती हैं, इधर से दाखिल हो उधर से निकल जाए। इसी तरह किरदार मुनाफिक का होता है, 2 मुंह होते हैं। ईमान वालों के साथ उनकी हिमायत और कुफार के साथ उनकी फेवर और उनकी जमात में शमूलियत का ऐलान। तो अल्लाह ताला को यह तरीका पसंद नहीं। फरमाया कि वो लोग जो नबी के मानने वालों और तामन करने वालों को मजाक बनाते थे, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी, अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुअमिनीन फिस सदक़ात। ये जिन मोमिनों से मजाक कर रहे थे सदकात के हवाले से, वल्लज़ीना ला यजिदून इल्ला जुहदहुम, और वो लोग भी थे जिनको खर्च करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, थोड़ी सी मजदूरी, थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा माल मौजूद था। फयस्खरून मिनहुम, ये उनसे मजाक करते हैं, सखिरल्लाहु मिनहुम, मैं रब इनसे मजाक करूंगा। किसी और के दिफा करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर कुरान सबको समझ आ जाए। फरमाया ये मोमिनों को मजाक कर रहे, कौन से मोमिन थे भला?
بار بار سوچتے جائے مومن کون تھے جن کو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ صرف مومن کہہ ہی نہیں رہا بلکہ ان کے ایمان کا دفاع خود کر رہا ہے, خود دفاعی پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں رب تعالی. اللہ کہتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ, ان کے مذاق کے بدلے میں خود ان کا مذاق اڑاؤں گا اور بناؤں گا. قرآن پاک خود تشریح کرتا ہے. 27واں پارہ کے آخر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے ان کو بظاہر کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہوں گی سامنے, وہ روشنی کی طرف آگے بڑھیں گے تو آگے ان کو وہ روشنی اچانک ختم ہو جائے گی اور آگے ان کا وہی برا ٹھکانہ ہوگا, نعوذ باللہ. تو یہ مذاق ہی کی ایک صورت تو ہے, یہ مذاق ہی کی تو ایک صورت ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ رہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, میرے پیغمبر علیہ السلام ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کوئی سوچے بھلا دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے, یہ گڈ نیوز ہے بیڈ نیوز ہے؟ یہ تو ایسی خبر ہے کہ زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے, دردناک عذاب تیار ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں فبشرہم, ان کو خوشخبری سناؤ, ان کو گڈ نیوز دو. اور یہ مذاق کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صحابہ کا مذاق بناتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم. اللہ کہتے ہیں سخر اللہ منہم, میں خود ان سے مذاق کروں گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ کائنات, صدیق کائنات کی بیٹی, مومنوں کی ماں. کن کی ماں؟ مومنوں کی ماں. جو سیدہ عائشہ کو ماں نہ مانتا ہو آج, تو اس کا مطلب یہ قرآن کی زبان سے پتہ چلتا ہے وہ مومن, کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے, اور جو ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. تو ام المؤمنین ان کے کردار کے اوپر بہتان لگایا گیا, بری بات منسوب کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی طرف سے یہ سازش اس کو بے نقاب فرمایا, اور سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. یہ صحابہ کی کردار کشی کرنے والے, حالانکہ کتنے صحابیات کے بارے میں بات کی گئی تھی؟ ایک, صرف ایک, لیکن کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان سب کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. وہ کیسا ہے, کتنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, مجھے پتا ہے تمہیں نہیں پتا ہے کہ میں نے ان کا کیا حشر کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی پر ایمان لانے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کرنے والے, تن من دن لٹا دینے والے, آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے, اپنی نیند کو قربان کرنے والے, مال کو قربان کرنے والے, جان کو نچھاور کرنے والے, اور ایک ایک بات کو حتیٰ کہ جذبات کو لٹا دینے والے, اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آ جائے کہ چلے جہاد کے لیے نکلیں, تو آج ہی شادی ہو اور دلہے کی صورت میں صحابی موجود ہو, تو اپنا بستر چھوڑ کر دنیا میں دیکھا میدان کارزار میں اترتا ہے. کیوں جی اترے ہیں؟ کون؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے نہیں ہیں, واپس نہیں پلٹے ہیں, اسی حالت میں اللہ کے راہ میں جان لوٹا دی ہے, جذبات بھی قربان ہیں اور خواہشات بھی قربان ہیں, مال بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے. ایک ایک چیز اللہ رسول کے لیے قربان کرنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے, اور ان کے ایمان کو رب تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخری صفحے پہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا,
اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہوگا، ان کی نقل کرو گے تو قبول ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان ہی میرے کاغذوں میں مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اور واقع ہوئی ہے بتقاضۂ بشریت، قرآن نے خود بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کلوز کر دیا، قصہ ختم کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے کچھ ہوا میں نے معاف کر دیا۔ اب اس کی معافی کے اعلان کے بعد کسی شخص کا یا امتی کا یہ حق نہیں ہے، یہ جرت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پر تبصرہ یا تجزیہ پیش کر سکے، زبان کو حرکت دے یا قلم کو حرکت دے۔ اے میرے مولا، صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھے فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔